میرے پاس ایک سوال ہے کافی عرصے سے اور کافی ساتھی پوچھ بھی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہ ان سے علم لیا جائے یا نہ لیا جائے، سوال اسی طریقے سے آیا ہے. ان کی تفسیر معروف تفسیر ہے قرآن مجید کی، اور عورتوں میں تو کیا بلکہ مردوں میں بھی کافی معروف اور مشہور ہے. کچھ عرصہ پہلے مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا اور میں نے یہ جواب میں یہ کہا تھا کہ میں نہیں جانتا ان کے بارے میں کہ ان کا منہج کیا ہے. اگر کوئی ان کی غلطی ہے تو مجھے ضرور آگاہ کریں. میں نے آخری پارے کی تفسیر سنی ہے، اس میں مجھے کچھ غلطی نظر نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ بات عام کر دی کہ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا تزکیہ کیا ہے اور میں نے یہ کہا کہ ان کی تفسیر میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے وہ تفسیر آپ سن بھی سکتے ہیں اور ان سے علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا. جو میں نے کہا وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، بات بھی واضح ہے. پھر جب ساتھ میں سے کسی نے سنا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی غلطی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی، تو وہ مجھے آگاہ کرے. تو ایک بھائی نے مجھے یہ کچھ چیزیں بھیجی ہیں، جب میں نے دیکھی واللہ یعنی میں حیران ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحبہ میری بہن ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور مجھے بھی اور ہم سب کو راہ راست کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی دعوت کتنی عام ہے، کہاں تک پہنچی ہے، ان کی کیا جد و جہد ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. لیکن کیا ان کا منہج درست ہے، ان کی تعلیم درست ہے، کیا ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میں چند چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہی سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں. کیا آپ اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا اپنے پیاروں کو آپ اجازت دیں گے کہ جو شخص یہ عقیدہ یہ منہج رکھتا ہے اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ میرا حسن ظن ہے کہ ہیں غلط فہمیاں، میرے بہن سے غلط فہمیاں ہیں، یعنی ان کی غلط فہمی ہے، ان سے یہ خطا ہوئی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہم سب کو شریعت کی نصوص کی صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے سن 2001 میں ایک انٹرویو ہوا میگزین نیوز لائن میں، اور سمینہ ابراہیم نے یہ انٹرویو لیا ہے. اور اس انٹرویو میں ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے اور الہدیٰ کے منہج کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے جو اہم 2 یا 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اور علماء کرام میں کیا فرق ہے؟ جواب میں فرماتی ہیں میرا بنیادی نقطہ اختلاف ان سے یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں نظریات اور تفاسیر کو دوبارہ سے جدید طور پر کرنے کی ضرورت ہے. ذرا غور سے سنیں. اسلام کے اندر بہت لچک ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو خبر نہ تھی کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں میں کیا کیا تبدیلیں رونما ہوں گی؟ لیکن اگر ہم وہی پچھلی صدیوں کی تفاسیر چھانتے رہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے اور نہ ہی حقیقی معنوں میں اسلام کی کوئی خدمت ہی کر سکیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. لیکن اگر ہم وہی پچھلی صدیوں کی تفاسیر چھانتے رہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے. اس جملے سے سلفیت کی عمارت کی بنیاد ہی گرا دی ہے ڈاکٹر صاحب نے. سلف منہج کیا ہے جانتے ہیں؟ سلف منہج کیا ہے؟ کہ قرآن سب سے پہلے
ہماری زبان سے یہی سنتے ہیں اور علماء کی زبان سے یہی سنتے ہیں آپ کہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کی مطابق ہی سمجھنا ہے. اگر ہم ان کی تفسیر کو چھوڑ دیں تو کیا رہتا ہے باقی؟ تو پھر تفسیر کس سے ہم سیکھیں؟ تفسیر کا علم کس سے لیں ہم؟ اور پھر یہ بات کہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے. الفاظ تو دیکھیں آپ، واللہ میں حیران ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی بات کہہ دیں. صحابہ کرام کی تفسیر جو پڑھتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. سلف کی تفسیر جو پڑھتے ہے وہ ناکام رہتا ہے. عجب بات. اور پھر اور نہ ہی حقیقی معنوں میں اسلام کی کوئی خدمت کر سکیں گے. اسلام کی کون سی خدمت کرنی ہے اور کس حقیقی معنی کی بات ہو رہی ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز بن عثیمین، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے کہ میں علامہ البانی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں اور میرے ہسبینڈ. علامہ البانی زندگی ساری کس چیز کا پرچار کیا ہے؟ آخری وقت تک کس چیز کے سبق دیتے رہے؟ کیسے استاد ہیں آپ کا اور کیسے شاگرد ہیں آپ ان کی؟ اور یہ جو بڑے علماء جن کے میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر علماء، یہ ناکام ہو کے گئے ہیں دنیا سے. انہوں نے کوئی دین کی خدمت نہیں کی. واللہ عجب بات ہے. یعنی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر کی باتیں بیان فرماتے تھے تو کس کی تفسیر سے باتیں فرماتے تھے؟ سلف کے اقوال کے علاوہ باتیں کچھ کرتے تھے. انہیں زندگی ساری تو یہی سلف اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تفسیر کی بنیاد پر ہی تفسیر کی ہے قرآن مجید کی. وہ تو کامیاب ہو کے گئے، ہمارا ایمان ہے. اور آج بھی اہل سنت والجماعت کے علماء انہی تفسیر کی بنیاد پر اس علم کو آگے بڑھا رہے ہیں. آگے فرماتی ہیں چنانچہ یہی بنیادی نقطہ اختلاف ہے کہ میں ہر آیت کا اس موجودہ دور میں کیا فائدہ ہے یہ تلاش کرتی ہوں جسے یہ علماء پسند نہیں کرتے اور مسلسل تنقید کیے جاتے ہیں. کاش آپ ایسی بات نہ کہتے، کوئی تنقید بھی شاید نہ کرتا. جب آپ نے سلفیت کی عمارت ہی گرا دی پوری، اسے بے بنیاد کر دیا ہے، تو پھر باقی کیا رہا ہے؟ صرف دیکھیں، بات صرف تنقید کی نہیں ہے. اللہ کے لیے بات سمجھیں ذرا. یہ بات منہج کی ہو رہی ہے. سلفیت ایک منہج کا نام ہے اور اس کی اتباع کرنا، اس منہج کو اپنانا فرض ہے. کس نے کہا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ سبیل المؤمنین ہے ایک طرف اور غیر سبیل المؤمنین دوسری طرف ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ کیا ہے؟ یہ منہج ہے. سبیل المؤمنین کا منہج ہے، سلف کا منہج ہے. میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جس پر میں، یعنی قرآن اور سنت. کیونکہ جو 72 فرقے جہنم میں جا وہ بھی قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. ایک فرقہ جو جنت میں جا رہا ہے، ایک امتیازی فرق ہے ان میں، اس ایک فرقے میں اور ان 72 فرقوں میں. علامہ انا علیہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی قرآن اور سنت کی سمجھ ہے. تو قرآن اور سنت کی صحیح سمجھنے سے ہی نجات ممکن ہے، کامیابی ممکن ہے. اور یہاں پر ناکامی کی بات ہو رہی ہے، دین کی خدمت کی بات ہو رہی کہ ناممکن ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات ہے، میں اپنی بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی نظر ثانی کرے اور اس بات کی جو یہاں پر موجود ہے، اگر یہ ان کا نظریہ ہے تو بڑا خطرناک نظریہ ہے، اور اگر یہ ان کا نظریہ ہے تو میں آگاہ کرتا ہوں کہ ان سے علم نہ لیا جائے. اگر ہمارے بچوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر تفسیر میں بچتا کیا ہے؟
آج تفسیر، پھر تفسیر ہی بنیاد ہے. مجھے پتا عقیدے کی بنیاد کیا ہے، عبادات کی بنیاد، معاملات بنیاد ہے کہ قرآن مجید ہی تو ہے نا. جب قرآن مجید کی تفسیر سلف کے مطابق نہ ہو تو پھر باقی رہتا کیا ہے دین میں؟ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے لیے نظر ثانی کریں اور ایسے باطن نظریات اپنے دل سے نکال دیں. جی اچھا، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو خبر نہ تھی کہ آنے والے زمانوں میں لوگوں میں کیا کیا تبدیل رونما ہوں گی؟ لیکن اگر ہم وہی پچھلی صدیوں کی تفاسیر چھانتے رہیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے اور نہ ہی حقیقی معنوں میں اسلام کی کوئی خدمت ہی کر سکیں گے. یعنی اس جملے سے واللہ جتنے بھی سلف صالحین کے جتنے بھی علماء گزرے ہیں ساری کی ساری جو ہے نا سب کو ایک طرف کھڑا کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سارے کے سارے ناکام ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں دین خدمت کر ہی نہیں سکے. دوسری بات، میرا خیال یہی ہے، ایک ہی بات ہی کافی تھی. دوسری بات، آیت الکرسی میں کرسی کی تأویل. اب دیکھیں مختلف اوقات میں سن 1999 میں آیت الکرسی کی تفسیر میں فہم القرآن کورس میں فرماتی ہیں وسع کرسی السماوات والارض، فرماتے ہیں چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمان اور زمین پر. تو کرسی کا لفظ کرسی بیان فرمایا. سن 2000 میں فرماتی ہیں اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. کرسی کا معنی ہے حکومت، یہ تأویل ہوئی ہے. سن 2001 میں اس کی بادشاہت، اس کا اقتدار، اس کا علم آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے. کرسی تھی، پھر حکومت ہوئی، پھر بادشاہت، اقتدار اور علم. 2002 میں اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. 2005 میں پھر یہ بیٹھنے کی جگہ کے لیے آیا ہے اور وہاں سے اقتدار کے معنوں میں اور اقتدار سے پھر یہ قدرت اور سلطنت کے معنوں میں. تو اس کی کرسی یعنی اس کا اقتدار، اس کا اختیار ہے، اس کی قدرت ہے، وہ چھائی ہوئی ہے آسمان و زمین پر. کرسی کا ایک تو لغوی معنی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. عجب بات ہے. اب پھر تفویض پہ آ گئی ہیں. تفویض کیا ہوتا ہے کہ کرسی تو ہم جانتے ہیں کہ کرسی ہے، لیکن معنی کیا ہے نہیں جانتے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تفویض ہے وہ تعطیل سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جو انکار کرتے ہیں کہ اللہ کرسی نہیں مانتے ہم، اس سے زیادہ خطرناک معاملہ ہے کرسی کو مان کر یہ کہنے کا معنی نہیں جانتے ہم. لیکن اس سے مراد کیا ہے دیکھیں، فرق دیکھیں. کرسی کی حقیقت کیا ہے، کیفیت اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن معنی کیا ہے فرماتی. تو لغوی معنی ہے کرسی کا، ایک تو لغوی معنی ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے، یعنی مراد کے معنی ہے، اس سے مراد کیا ہے حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لیکن علماء نے اس کی وضاحت میں کئی ایک چیزیں بیان کی. مثلا کرسی کا معنی اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ بھی کیا گیا ہے. تو یہی سلف سے ثابت ہے، یہی کیوں نہیں کہا؟ سید عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے تفسیر میں، کہتی فرماتی کیا کہتی ہیں کہا گیا. کہا گیا ہے اور اس کے بارے میں حدیث بھی بیان کرتی ہیں. اچھا، یعنی انہوں نے حدیث بھی بیان کی ہے کہ حدیث میں بھی آیا ہے. پھر ان کو نصیحت کرتے ہوئے جب ان کے خاوند سے بات ہوئی ہے ڈاکٹر ادریس صاحب سے، تو وہ جواب میں یہ فرماتے ہیں، ذرا جواب سنیں. ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کی اہلیہ جو ہے وہ کرسی کی تفسیر کے بارے میں حکومت فرماتی ہیں. دوسرے الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں، ڈاکٹر ادریس صاحب فرماتے ہیں
انہوں نے کرسی کا ترجمہ حکومت کیا ہے، یہ غلط ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دو مختلف کتابیں، وہ مختلف کتابیں پڑھتی رہتی ہیں، کہیں پڑھ لیا ہوگا. ہم نے یہ کٹوا دیا ہے اور ریکارڈنگ کر کے نیا اور صحیح معنی یعنی اللہ تعالیٰ کے 2 قدم مبارک رہنے کی جگہ کروا دیا ہے، اور آئندہ یہی نشر ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مختلف جگہ پر آنا جانا رہتا ہے، اور مختلف کتابوں سے تیاری وغیرہ کر کے جاتے ہیں، تو کہیں ایسا پڑھ لیا ہوگا. لیکن اگر آپ نیٹ پہ جاتے ہیں دیکھ لیں، ابھی بھی وہی معنی، یہ تفصیل موجود ہے. آگے فرماتی ہیں ایک اور تیسری بات بھی سن لیں کہ فرقہ واریت کے تعلق سے تعلیم القرآن کورس میں سن 1999 میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ نہیں کہا کہ وَأَنْتُمْ وَهَابِيُّونَ، بلکہ کہا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرتے وقت صرف مسلمان ہو تمہارا نام، مرتے وقت صرف مسلمان ہو تمہارا نام. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، جو پڑھتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں. یعنی آگے فرماتی ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، جو پڑھتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں کہ آمین اونچی کہی یا نہیں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے یا نور تھے. ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قبر میں عقیدے کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے کیا یہ پوچھنا ہے؟ یہ سوال تو نہیں ہوگا. یعنی اسلام پر کیسا وقت ہے اور ہم کن مسئلوں میں مبتلا ہیں، یہ بیکار لا حاصر اور ولا یعنی بات ہے. یعنی نبی بشر تھے یا نور تھے اگر ثابت بھی کر دیں تو حاصل کیا ہوگا؟ ہمارے لیے اصل چیز یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کر دکھائے. بشر نور کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ ہے؟ یہ بیکار ہے، نعوذ باللہ، یہ بیکار کا مسئلہ ہے. یعنی اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ ہم عقیدے کے مسائل کو چھوڑ دیں اور صرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے اس پہ عمل کیسے کریں بغیر سمجھنے کے؟ اور سب سمجھنے کے لیے بنیاد تو ضروری ہے نا. آپ کی بنیاد عقیدہ ہے یا صرف عمل ہی کرنا ہے، عبادات ہے؟ دیکھیں اہل بدع جو ہیں ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وہ اکثر نماز پہ زور دیں گے، روزوں پہ، زکوٰۃ پہ، حج پہ. وہ کہتے ہیں اپنا کردار ٹھیک کر لو. دیکھو رسول جماعت نے ہمیشہ جب بھی بات کی ہے کہاں سے ابتدا کی ہے؟ عقیدے سے ابتدا کی بات کی. اور آپ سے بشر تھے یا نور تھے، اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ارکان ایمان سے اور ایمان بالرسل سے. اور یہ بیکار کی باتیں، عجب بات ہے واللہ. یہ بیکار لا حاصل ولا یعنی بات ہے. یعنی نبی بشر تھے یا نور تھے اگر ثابت بھی کر دیں تو کیا حاصل ہوگا؟ ایمان حاصل ہوگا، یقین حاصل ہوگا، تقوی حاصل ہوگا. پتہ نہیں کیا حاصل ہوتا ہے. کیا سبق دیتے لوگوں کو؟ اللہ میری بات سمجھ سے باہر ہے. پھر سوال بھی کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا حاصل ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر نام کے بارے میں وہ اچھا ابھی دیکھیں سن 2002 میں فہم القرآن کورس میں پھر فرماتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہاں مسلمانوں کہا، ہمارا کوئی اور نام نہیں لیا گیا. یہ نہیں کہا وَأَنْتُمْ وَهَابِيُّونَ، حنفیون یا بریلویون، یہ معلوم نہیں کیا. فرقہ ناجیہ کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ما انا علی واصحابی. شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ حدیث بھی سن لی، پڑھ لی ہے، یہ بھی پتہ ہے. اسی طرح فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سبحان اللہ، یہ آیت بھی سمجھ آ گئی ہے. دیکھیں عجب بات ہے، یعنی پتہ تو ہے بشر تھے نور تھے، ایمان سے تعلق ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ سر بشر تھے یا نور تھے؟ تو پھر اس آیت کریمہ سے آپ پر لازم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جس کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں ہے، تو اس شخص کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا. اس مسئلے میں اس کا ایمان درست ہے، ٹھیک ہے، مومن ہے وہ. جس کی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں ہے، اس کا ایمان صحابہ کرام جیسا نہیں ہے. مخالفت کی ہے، غیر سے مؤمنین کی اتباع کی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
اچھا فرماتی ہیں چنانچہ کیا صحابہ کرام نے اپنے کوئی فرقہ وارانہ نام رکھا ہوا تھا، وہابی نام رکھا ہوا تھا، یا بریلوی رکھا ہوا تھا، یا کوئی اور نام رکھا ہوا تھا؟ وہ سارے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے۔ آج ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی گروہ بندی کا نام نہ لگا لے۔ اپنے آپ کو سلفی کہنا گروہ بندی ہے؟ تعجب کی بات ہے۔ کہتی ہیں کہ علامہ البانی میرے استاد ہیں، کاش آپ یہ بات ان کے سامنے کرتے، پھر دیکھتے کیا کہتے ہیں آپ کو۔ ایک حزبی آتا ہے، حزبی ریکارڈنگ موجود ہے اخوان مسلمین میں سے، اور یہ اعتراض کرتے ہیں علامہ صاحب علامہ رحمۃ اللہ علیہ پر کہ اگر اخوانی کہلوانا یا دوسرے نام کہلوانا درست نہیں تو پھر سلفی کہنا کیسے جائز ہے؟ یہ بھی تو جائز نہیں ہے نا۔ جب سارے گروہ کو نام لینا جائز نہیں ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، مختلف نام ہے، پھر حزبی بھی ہے، جتنی بھی قطبی وغیرہ نام لیتے ہیں سارے غلط ہیں، تو پھر سلفی کہاں سے ٹھیک ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سلفی نام جو ہے یہ لازم ہے، اور کیونکہ یہ منہج ہے، اور باقی جو نام لوگوں کے بیان کردہ نام ہے، یہ نام جو ہمیں قرآن و سنت سے ملا ہے، اس کو چھوڑنا دین کو چھوڑنے کے مترادف ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر میں سلفیت چھوڑ دوں تو میں اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہوں، اور اگر آپ اپنی حزبیت چھوڑ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ جی نہیں، آگے وہ فرماتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ جب تین نام ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہے اور اہل سنت و جماعت ہے، تو میں تین میں سے کوئی بھی اگر جائز ہے تو پھر کیوں لوگوں کو اس پہ الجھائے رکھتے ہو؟ میرے بھائی، اہل سنت و جماعت، اہل سنہ اور اہل بدعت دو بڑے گروہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب میں کہتا ہوں میں سنی ہوں، ایک اعتبار سے میں شیعہ نہیں ہوں، یعنی باقی جتنی بھی اشعری ماتریدی جہمی خارجی اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ تو اس اعتبار سے جب آ کہتے میں سنوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کون سے سنی ہے؟ خارجی کہتا میں سنی ہوں، آج بریلوی کیا کہتے میں کون ہوں؟ اہل سنت جماعت کہتے کہ نہیں؟ اپنا اہل سنت کہتے کہ نہیں؟ بلکہ کہتے ہیں اہل سنت، تو اس روئے زمین پر ہم میں کوئی اور ہے نہیں، ہم صرف سنی ہے، تو وہاں بھی کہو تو کہو ہاں سنی ہم ہے، تو ہمارا نام نہ چھینو، یہ ہمارا نام، ہمارا ٹائٹل ہے یہ۔ وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، خوارج بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، صرف روافض شیعوں کے علاوہ باقی سارے سنی ہے، اور وہ شیعہ ہے یا رافضی ہے، تو پھر آپ کی کیا پہچان باقی رہتی ہے؟ کیونکہ دوسرا اعتبار اہل سنت کے سامنے اہل بدعت، جب اہل بدعت آتی ہیں تو پھر اہل سنت اور اہل حدیث اور سلفی سب ایک ہیں، مختلف نام ہیں، ایک ہی منہج ہے، اور ان کے ضد میں جتنی بھی اہل بدع ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، اشعری ماتریدی رافض، باقی سارے جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ اچھا آگے فرماتی ہیں پھر یہی فرقے کے تعلق سے بڑی لمبی بات ہے، ایک اور بات میں بتا دوں یہاں پہ، فرماتی ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اہل حدیث حضرات ہیں اور ان کی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جماعت اہل حدیث ہو یا جمعیت اہل حدیث ہو یا مرکز جمعیت اہل حدیث ہو یا غرباء یا شبان غرباء اہل حدیث یا پھر جماعت الدعوہ ہو، یہ جتنی بھی ہیں ان سب کا عقیدہ و مسلک ایک ہی ہے، ناموں کی وجہ سے اختلاف ہے، اور ناموں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں، یہ مل نہیں رہے، اور ان سب کی صلاحیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہی لگ رہی ہیں۔ جب نظریہ ایک ہے اور ان میں اس نظریے اور منہج کو، اور میں اس نظر و منہج کو اپناتا ہوں، صرف ان جماعتوں کے ساتھ میں نہیں چلتا، اور ان تمام علماء کے احترام بھی کرتا ہوں، ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر تک یہ ڈاکٹر ادریس صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے جو خامند ہیں، یہ جتنے بھی نام الحدیثوں کے فرما رہے ہیں سب کا منہج ایک ہی ہے۔ دیکھیں منہج میں کتنی بڑی غلطی ہے، سب کا منہج ایک ہوتا تو کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف منہج کی بنیاد پہ ہو، نام کی بنیاد پہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ صرف نام ہی مختلف ہیں، منہج ایک ہے، تو کبھی اختلاف نہ ہوتا نام کی بنیاد پر۔ جماعت دعویٰ کا آپ دیکھ لیں منہج کیا ہے، لشکر طیبہ کا منہج دیکھ لیں آپ،
آپ کا منہج وہی ہے. آپ کہتے ہیں یعنی آپ لوگ ایک دو بار کہتے ہیں میں اہل حدیث تو ہوں لیکن بیان نہیں کر سکتا, لوگ متنفر ہوتے ہیں, پھر لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے. یہ بھی اعتراف نے کیا ہے. اگر آپ کو نظریہ اہل حدیث کا نظریہ ہے, اگر آپ اہل حدیث ہیں تو پھر جماعت دعویٰ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, لشکر طیبہ بھی کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. مزے کی بات ہے, لشکر طیبہ جماعت دعویٰ ایک ہی جماعت تھی, کہیں پہ اختلاف ہوا کہ دو الگ الگ ہوئے, نام ٹیٹا الگ الگ کر لیے. تو یہ جتنی بھی نام آپ نے لیے ہیں, جماعت الدعوہ ہے, دوسرے ہیں, منہج میں اختلاف ہوا ہے اور اس منہج کی بنیاد پر یہ نام بھی رکھے گئے ہیں. تو منہج ہمیشہ بنیاد ہوتے ہیں اور منہج کی بنیاد پر ہی کوئی بات ہوتی ہے. بہرحال تو میں اتنا کافی ہے. میں یہی گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے کہ اپنے نظریات درست کر لیں, اپنے عقیدے کو درست کر لیں, اور یہ کہنا کہ عقیدے کے جو مسائل ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے آپ نظر ثانی کر لیں اللہ کے لیے. اور اگر عقیدے کے مسائل جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں, پھر کس مسئلے کی اہمیت ہے؟ صرف آپ سر کے فرمان پر عمل کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ عقیدہ درست نہ ہو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ سے جتنی بھی چیزیں وابستہ ہیں, لا الہ الا اللہ کے ارکان ہیں, شروط ہیں, لوازمات ہیں, جن میں ارکان ایمان بھی شامل ہیں, جو عقیدے کے اصول ہیں, جو دین کے اصول ہیں, ان کا سمجھنا لازم ہے, فرض ہے. جس میں یہ مسئلے بھی آتے ہیں, نور البشر کا مسئلہ آتا ہے, کوئی عام مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کے لیے اپنے عقائد کو درست کریں, نظریات کو درست کریں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خلاف بات کرتے ہیں. میرے بھائی میں تو گزارش کر رہا ہوں, میں یہ کروں اللہ کے لیے, میری بہن ہے, اللہ کے لیے آپ اپنے ان عقائد اور ان جو نظریات کو درست کر لیں تاکہ لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں. ورنہ اس علم میں کیا ہی علم باقی رہتا ہے جس علم کی بنیاد ان بگڑے ہوئے نظریات پر ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.